بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی آلہا الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھ لیں محمد. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصائب مولانا الحسین واولادہ واصحابہ وجعلنا من انصارہ وآوانہ. سورہ والفجر قرآن مجید پارہ نمبر 30 کی آخری 4 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ان 4 آیات کے ضمن میں کربلا میں 2 نمایاں کردار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. ایک کردار حسین ابن علی علیہ السلام کا کردار ہے اور دوسرا کردار یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کا ہے. دیکھیے قرآن میں آیہ کریمہ ہے سورہ الانعام میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ کہ تم ان معبودوں کو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو تم برا مت کہو، سب مت کرو. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ لاعلمی کی وجہ سے تمہارے اللہ کو جو کہ اچھا اللہ ہے اس سے برا نہ کہیں. لہذا ہم قرآن مجید کے اس آیہ مجیدہ کے تحت اور اپنے فقہا علماء کی تعلیمات کے تحت محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے تحت کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، کیونکہ حکم الہی ہے، حکم پروردگار ہے کہ جو لوگ غلط بھی ہیں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ وہ معبود جن کی وہ اللہ کے مقابلے میں عبادت کرتے ہیں، یعنی معبود صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں، بنائے گئے ہیں، بت پرست ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا تم انہیں بھی برا مت کہو. تو جب ہم ان کے بنائے ہوئے خداؤں کو برا نہیں کہتے تو اپنی مرضی سے اگر کوئی کسی کو بنا لے تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہیں گے، کیونکہ حکم قرآنی ہے. لیکن یوم عاشور وہ دن ہے کہ جس میں 2 نمایاں کردار پوری تاریخ انسانیت میں نظر آتے ہیں، تاریخ اسلام میں نظر آتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر کہوں اگر ہمیں ضرورت نہ ہوتی تو ہم یہ بات کبھی بھی نہ کرتے. ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں، منطقی طور پر، عقلی طور پر، فکری طور پر، قرآنی طور پر یہ بات درست ہی نہیں ہے کہ اس کو اس طرح مطرح کیا جائے، اس طرح بیان کیا جائے. لیکن ہم
امت مسلمہ کے بعد زرخرید مورخین کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ غلط فہمی امت مسلمہ میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اس وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس بات کو بیان کیا جائے تاکہ امت مسلمہ کو اور ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ چلے کہ کربلا میں کس نے کس کے ساتھ جنگ کی۔ میری باتوں کو سمجھیے گا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جا سکوں۔ کربلا میں کون ہے؟ ایک حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کون حسین؟ الحمدللہ رب العالمین، جہاں شیعہ تاریخ میں لکھا ہے وہاں اہل سنت تاریخ میں بھی مسلسل لکھا ہے۔ جنابی المودع کو دیکھ لیجئے گا، علامہ سلیمان نقشبندی قندوزی علیہ رحمہ نے لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں واعظ فرما رہے تھے، یہ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوا کہ جس کا پاؤں اس کے دامن میں الجھا، بچہ نیچے گرنے لگا۔ رسول خدا منبر سے نیچے اترے، واعظ فرما رہے تھے، توحید بیان کر رہے تھے، رسالت بیان کر رہے تھے، قرآن بیان کر رہے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا، آئے آ کر حسین کو اٹھایا۔ یہ اہل تشیع نہیں، اہل سنت بیان فرما رہے تھے، اٹھا کر منبر پر لے گئے، فرمایا لوگوں ھذا حسین، لوگوں یہ حسین ہے، فعرفوہ ہو، اس کو پہچانو، وفضلوہ ہو، اس کی فضیلت کا اقرار کرو، وانصروہ ہو، اور اگر ضرورت پڑے تو حسین کی مدد کرنا، اور اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ یہ حسین کون ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کون، جو وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ حسین وہ ہے کہ جس کے جد افضل ہے یوسف ابن یعقوب سے، یہ حسین وہ ہے کہ جس کا جد جنتی ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جس کی جدہ جنتی ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جس کا دادا جنتی ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی جنتی ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جس کا چچا جنتی ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جس کی پھپھی جنتی ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جس کا ماموں جنتی ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جس کے چاہنے والے جنتی ہیں۔ اس وقت نبی فرما کر گئے ہیں یہ حسین وہ ہے کہ جس کے چاہنے والے جنتی ہیں۔ یہ حسین کا ذاتی تعارف ہے۔ اگر نسبتوں کو دیکھا جائے، یقین کریں ہر نسبت حسین کی معراج سے معراج پر جا رہی ہے۔ کون حسین ابن علی؟ حسین کے دادا کون ہے؟ اللہ آپ کی زندگیاں سلام کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بچوں، اللہ اپنے ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھو، اللہ تمہیں نور معرفت عطا فرمائے۔ ایسے بچے ہوتے ہیں علی والے۔ یہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، جو ہمارے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ حسین کا دادا کون ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ کون ابو طالب ہے؟ وہ ابو طالب، وہ ابو طالب علیہ السلام، ظاہراً بجلی چلی گئی، وہ ابو طالب علیہ السلام کہ جب رسول خدا کی پوری دنیا میں مخالفت تھی، یعنی پورا عرب مخالف تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس وقت واحد حسین کا یہ دادا تھا کہ جنہوں نے فرمایا تھا قم یا سیدی، اے میرا سردار محمد کھڑا ہو جا، اللہ اکبر۔
ابو لہب، ابو جال، ابو سفیان، یہ جتنے ابو تھے یہ سب مخالف تھے، ایک ابو طالب موافق تھا، اور ابو طالب فرما رہے تھے قوم یا سیدی، اے میرا سردار کھڑا ہو جا، جو تو نے ان سے کہنا ہے کہہ دے۔ اور اس کے بعد مڑے اس مجمع کی طرف جو روز کھا کے جا رہا تھا، اور انہیں کیا فرمایا؟ انہیں یہ فرما دیا یاد رکھنا لا یقومن احد۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہے؟ ابو طالب۔ ابھی اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ہے، اس وقت ابو طالب کہتے ہیں واللہ اللہ اکبر۔ آج دنیا باس کرتی ہے، آج دنیا بکواس کرتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور میں کہتا ہوں پاگلا، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سینس نہیں ہے، تمہارے پاس منطق نہیں ہے، تمہارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اور کلمہ وہ پڑھتا ہے جس نے نبی کے ہاتھ پر اسلام لایا ہو۔ یہ ابو طالب وہ ہے جو نبی کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ برائے عظمت جد حسین جناب ابو طالب آواز بلند تر صلوات۔ کیا فرمایا؟ واللہ لا یقومن منکم احد۔ اس مجمع سے ابو طالب کہہ رہے ہیں، اور یہ کون سا مجمع ہے جس میں پاک پیغمبر اسلام کی پہلی دعوت دینا چاہتے ہیں؟ ابھی دعوت دی نہیں ہے، ابھی اللہ کی توحید کا پرچار نہیں کیا ہے۔ فرمایا خدا کی قسم، خدا کی قسم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک میرے بھائی کا بیٹا تم سے کلام نہ کر لے۔ پھر فرمایا قوم یا سیدی، اے میرا سردار کھڑا ہو جا۔ یہ ہے ابو طالب، یہ ہے حسین کے دادا۔ حسین کے دادا وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ توحید نے، اسلام نے جن کی انگلی کو پکڑ کر چلنا سیکھا ہے۔ اور حسین کی دادی کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ کون فاطمہ بنت اسد کہ نہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد نہ قیامت تک کوئی ایسی مستور پیدا نہیں ہوئی کہ جس کے لیے اللہ نے کعبے کے در کے بدلے میں اس کی دیوار کو گرایا۔ کہو فاطمہ بنت اسد یہ کون ہے؟ یہ حسین کی دادی ہے۔ حسین کا نانا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا کہ میرے مسلمان بھائی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے۔ اس طرح مانو نبی کو جس طرح اللہ منواتا ہے۔ یہ حسین کا دادا جو سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، افضل المرسلین ہے، افضل الانبیاء ہے۔ اور حسین کی نانی کون ہے؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون خدیجہ کہ جب ساری تکذیب کر رہی تھی، جب سارے جھٹلا رہے تھے، اس وقت جناب خدیجہ تصدیق فرما رہی تھی۔ جب دنیا سے چلی گئی ہے نا، تشریف لے گئی ہے، تو بعد میں ایک جوان زوجہ نے نبی سے کہا یا رسول اللہ، شوہر کو حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی کا ذکر کرے، لیکن اس وقت تک جب تک اللہ اس کے بعد دوسری زوجہ نہ دے دے، تو آپ اس ضعیفہ کا ذکر کیوں بار بار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے آپ کو جوان زوجات دے دی ہیں تو نبی کو غصہ آ گیا، سامنے والے بال ہلنا شروع ہو گئے، کہا تم نے انصاف نہیں کیا، میں خدیجہ کا ذکر زوجہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ ہماری محسنہ ہے، خدیجہ وہ ہے جسے اللہ سلام بھیجتا ہے۔ دکھاؤ ایسی مستور،
یہ حسین کی نانی. حسین کے بابا کون ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کہ جن کے اسم گرامی کو ہمارے بچوں کو گھٹیوں میں پلایا گیا، لوریوں میں سنایا گیا. وہ علی ابن ابی طالب کہ جن پر عالم اسلام فخر کرتا ہے. خدا کی قسم فقط عالم اسلام نہیں، عالم کفر بھی فخر کرتا ہے کہ تاریخ میں ایک مرد ہے کہ جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ماں کون ہے حسین کی؟ جگر گوشہ رسول، سیدۃ نساء العالمین، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ کی اجازت سے بسم اللہ. جب بی بی سلام اللہ علیہ کا یزید سے مکالمہ ہوا نا، تو بی بی نے مولا حسین کا تعارف کس طرح کرایا؟ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پے کر، تو نار ہے وہ نور ہے تنویر کا پے کر، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پے کر، نجس تیرا وجود وہ تطہیر کا پے کر. تو جسموں کا حاکم وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو جسموں کا حاکم وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ ہے وہ حسین ابن علی. برائے عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یہ حسین کی والدہ گرامی. حسین کا بھائی کون ہے کہ جن کے لیے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسین کی بہن کون ہے جن کے لیے امام نے فرمایا یا عمتی انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. یعنی پورے حسین کے سلسلے کو اگر دیکھا جائے، دادا کو دیکھو، دادی کو دیکھو، نانا کو دیکھو، نانی کو دیکھو، باپ کو دیکھو، ماں کو دیکھو، پورے سلسلے کو دیکھو، دنیا عجیب ہے. خصوصاً میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہوں گا، میرے سنی بھائیوں غور کرو. یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، یہ ہمارے بچوں کو سکولوں میں نہیں کہنا چاہیے، یہ ہمارے بچوں کو کالجز اور یونیورسٹیز میں نہیں کہنا چاہیے، یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کو کھڑا ہو کر کہنا چاہیے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ حسین ابن علی کے ساتھ یزید پلید کا مقایسہ کرنے لگے تو اس کو ہمیں منہ بند کرنا چاہیے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کو روکنا چاہیے کہ کس حسین کی تم بات کر رہے ہو اور کس نجس یزید کی تم بات کر رہے ہو. اگر حسین کا تعارف آپ نے دیکھا، اگر یزید کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کون ہے یزید، کون ہے یزید کا دادا. ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، لیکن دنیا کو ایک درس دینا ہے، دنیا تک بات پہنچانی ہے، اپنے بچوں کو تاریخ کربلا بتانی ہے، تاریخ اسلام دکھانی ہے. کون ہے ابو سفیان؟ اسلام کی ہر جنگ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں ابو سفیان آیا، اور میں نہیں پڑھ سکتا اس سے بڑھ کر. یہ ہے ابو سفیان، یہ یزید کا دادا. ہر جنگ میں، بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو، خندق میں دیکھو، سب جنگوں میں. اور دادی کون ہے؟ ہندا کون ہے کہ جنگ احد میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ سید الشہداء، جو اپنے وقت کے سید الشہداء تھے، جب شہید ہوئے، اس ملعونہ نے ان کا جگر چاک کیا. الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ ہماری سنی تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں. آج دنیا چاہ رہی ہے کہ اس کو نکالا جائے، اس لیے ہم بتاتے ہیں کم از کم 10 محرم کو اس نے چاہا کہ جگر کو نکال کے چبایا جائے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے نہیں چبانے دیا، نبی نے نہیں چبانے دیا، اسی لیے اس کا لقب ہے آکلۃ الاکباد. یہ بچوں کو یاد ہونا چاہیے، جگروں کو چبانے والی یہ یزید کی دادی ہے. یزید کا نانا کون ہے، نانی کون ہے، میں نہیں جانتا. اب کہ شاہ صاحب کیوں نہیں جانتے؟ اب ساری باتیں بتا رہے، یہ بھی تو بتائیں نا. اس لیے نہیں بتاتا کہ یزید کی ماں ہے عیسائی. مجھے کیا پتا کہ اس کا باپ کون ہے، مجھے کیا پتا کہ اس کی ماں کون ہے. اور جتنا بھی اس کو بڑا مانو، آخر وہ نانا عیسائی ہی ہوگا.
نانی عیسائی ہوگی اور باپ کون ہے؟ معاویہ. کون معاویہ؟ بسم اللہ. کہ جس کے لیے خود حسین مولا نے فرمایا کہ جب مدینہ سے چلے دربار سے باہر نکلے مروان ملعون ملا, کہتے حسین تیرے حق میں بہتر ہے کہ تو یزید کی بیعت کر لے. حسین نے سرخ آنکھوں سے دیکھا, کہا مروان تو مجھے کہہ رہا ہے؟ تجھے میرے نانا کا فرمان نہیں یاد؟ ان الخلافت محرمت علی آل ابو سفیان وعلی الطلقاء وعلی آل الطلقاء, کہ میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ یہ خلافت جو دین کی اسلام کی ہے یہ آل ابو سفیان پر حرام ہے اور آزاد کردہ غلاموں پر حرام ہے اور ان کی اولادوں پر حرام ہے. میرے نانا نے فرمایا تھا کہ جب اس کو منبر پر دیکھنا اس کا سر قلم کر دینا. یہ تو مدینے والوں نے قلم نے کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یزید کو تخت پر بٹھا دیا گیا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, میں اس سے بہت آگے بڑھ سکتا تھا, بڑھنا چاہتا تھا. یہ کون ہے؟ یہ یزید کا باپ. ماں کے بارے میں عرض کر چکا کہ وہ عیسائی ہے. میں کہتا ہوں اپنے سنی شیعہ بھائیوں کو, اب مجھے بتاؤ جو جملہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری عقل, ہماری منطق, ہمارا قرآن, ہمارا فہم ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ان دو کا مقایسہ کیا جائے. کیوں؟ اشاروں سے سمجھیے گا کیوں. اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام تمام رشتوں کے حساب سے معراج پر فائز ہیں, اور اس کے مقابلے میں یزید پستی کے نیچے جاتا ہے. اور دنیا مقایسہ کر دیے. میں کہتا ہوں خدا را مجھے انصاف سے بتاؤ جن منزلوں پر حسین کا دادا فائز ہے, جو محسن رسالت ہے, جو محسن اسلام ہے, جو محسن نبوت ہے, آیا جیسا دادا حسین کا ہے ویسا ہی دادا یزید کا ہے؟ آیا جیسی دادی حسین کی ہے ویسی ہی دادی یزید کی ہے؟ آیا جیسا نانا حسین کا ہے؟ دادی قسم ہے مر جانے کا مقام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جب وہ چند ٹکوں کی خاطر, چند مورخین کی وجہ سے, جن کو پیٹ کی وجہ سے خریدا گیا, دولت کے ساتھ خریدا گیا, آج جب ہماری اسلامیات میں, جب ہمارے مولانا حضرات منبر سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جیسا نانا حسین ابن علی کا ہے آیا ویسا ہی نانا یزید کا ہے؟ جیسی نانی حسین کی ہے آیا ویسی ہی نانی یزید کی ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے. بارے دیگر صلوات پڑھ لیں آیا جیسا بابا حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے, جو رفعتوں پر فائز ہے, عظمتوں پر فائز ہے, بلندیوں پر فائز ہے, ویسا ہی بابا یزید کا ہے. جیسی ماں حسین ابن علی علیہ السلام کی کہ جن کی تعظیم کے لیے رسول خدا کھڑے ہوتے تھے, آیا ویسی ہی ماں یزید کی ہے؟ وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی میں بڑے تفصیل سے آگے لے کر چاہتا. اور آج مورخ یہ کہہ رہا ہے یزید نے تو حسین کو قتل ہی نہیں کیا. افسوس, صد افسوس. بعد میں آ کر کہا نہیں یزید نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا, یزید تو راضی ہی نہیں تھا, اس نے تو فقط ابن زیاد سے کہا تھا, ابن مرجانہ سے کہا تھا کہ حسین سے بیعت لے. چھوڑ دی میں نے ساری باتیں. میں کہتا ہوں میں مان لیتا ہوں, تمہاری بات مان لیتا ہوں, لیکن مجھے بتاؤ جن گورنمنٹس میں کوئی کام وزیر اعظم یا صدر کی مرضی کے مخالف ہو
کوئی گورنر کوئی سپاہ سالار ان کی مرضی کے خلاف کام کر دے تو حکومت کیا کرتی ہے؟ کم از کم اسے فوراً معطل کر دیتی ہے، اسے سزا دیتی ہے۔ اگر یزید راضی نہیں تھا، چھوڑ دیے میں نے ساری باتیں، تو جب حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مطہر یزید کے دربار میں آیا تھا، جب رسول کی بیٹیوں کو اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کی قسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تاریخ پڑھتے ہوئے۔ بکواس کرتے ہیں یزید قاتل نہیں ہے، بکواس کرتے ہیں یزید راضی نہیں تھا۔ اور میں کہتا ہوں اگر راضی نہیں تھا حسین کا سر کیوں شام کے دربار میں آیا؟ یقین کریں میں کوشش کر رہا ہوں لفظ کہوں، لیکن میں دل نہیں کر رہا، ہمت نہیں ہو رہی مجھ سے۔ اگر راضی نہیں تھا نبی کی وہ بیٹیاں جو رات کی تاریکی میں نانا کے روزے پہ جاتی تھی، ہمت کر کے میں جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے وہ بیویاں، نبی کی وہ بیٹیاں، بطول کی وہ بیٹیاں جنہوں نے جی بھر کے نانا کے روزے کو نہیں دیکھا تھا، ان کو پسے گردن یزید کے دربار میں کیوں لایا گیا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اگر راضی نہیں تھا جس تخت پہ بیٹھا تھا اس کے نیچے تخت تھا، چھڑی سے لبوں پہ جسارت کیوں کرتا تھا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ رضادارو جب سر پوچھا ہے نا مولا کا، یزید کے دربار میں رد عمل ہوئے ہیں۔ پہلا رد عمل سفیر روم کا کھڑا تھا، اس نے کہا یزید یہ کس کا سر ہے؟ کہا ذرا سو حسین، یہ حسین کا سر ہے۔ کہ کون حسین؟ حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ، یہ علی کے بیٹے حسین کا سر ہے، فاطمہ کے بیٹے حسین کا سر ہے؟ کہاں؟ کہ وہی فاطمہ جو بنت محمد المصطفیٰ ہے۔ یہ مسلمان نہیں عیسائی ہے، روم کے بادشاہ کا سفیر ہے۔ کہتے ہیں ہاں وہی سر ہے، وہی رسول کا بیٹا حسین ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں تم کتنے بے غیرت ہو گئے ہو، کہا ہم نے عیسیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی سواری کو نہیں دیکھا، عیسیٰ کی سواری کے سم کا ایک حصہ آج بھی ہماری عبادت گاہ میں ہے، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو جا کر چومتے ہیں۔ اور تم کتنے بے غیرت مسلمان ہو، تمہارے نبی اور حسین کے درمیان ایک بیٹی کا واسطہ ہے، اور تم نے اپنے نبی کی حرمت کو پامال کیا، تم نے حسین کو شہید کر دیا۔ یہ پہلا رد عمل ہے یزید کے دربار میں۔ دوسرا صحابی رسول ہے، جب اس نے جسارت دیکھی نا شری سے، اس نے کہا یزید بس کر دے، میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول انہی لبوں کو چومتے چومتے نہیں تھکتے تھے۔ اولین تو کتنا ملعون ہے۔ تیسرا رد عمل یزید کے دربار سے ہوا، اجرکم اللہ۔ چوتھا رد عمل عزادارو، خدا کی قسم ہے جب اس نے سر شراب کے نشے میں رہ کر اپنے گھر بھیجا ہے نا، یہ بادشاہوں کا پرانا طریقہ تھا کہ جب میرے گھر والوں کو پتا چلے، زوجہ کو پتا چلے کہ مجھے فتح نصیب ہوئی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا نام ہے ہند، اس نے اپنے سر سے چادر اتاری
دربار میں آ گئی، دربار میں آ کر کہتی ہے، او یزید ملعون، سنو گے عزادارو، مر جانے کا مقام ہے، او شیعو ہم نے تو رونا ہے نا، خدا کی قسم ہے یہ یزید ملعون اٹھا، اس نے اپنی عبا اتاری، اپنی زوجہ کے سر پر دی۔ ملعون کہتے ہیں شراب کے نشے میں پھر بھی کہتے ہیں تجھے غیرت نہیں آئی ہے، تو میری بیوی ہو کر ننگے سر دربار میں آ گئی ہے۔ اس بیوی نے، اس مومنہ نے اپنا سر بیٹ لیا، کہتی او ملعون تجھے شرم نہیں آتی ہے، اور تجھے میرے پردے کا حیا ہے، اور رسول کی بیٹیوں کے پردے کا حیا نہیں ہے، اور علی کی بیٹیاں اور ننگے سر کھڑی ہے، ان کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ 5واں رد عمل ہے، اور جب اسی کی بیٹی عاتقہ نے مولا کا سر دیکھا ہے نا، کہتی ہے ھذا راسو ابن بنت رسول اللہ، آیا یہ رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہے؟ یہ یزید کی بیٹی کہہ رہی ہے، کہتی ہے بابا تو نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ اگلا رد عمل ابن عباس کی طرف سے، جب اس ملعون نے بیت اللہ پر منجنیقوں سے حملہ کیے نا، ابن عباس سے مدد مانگی۔ ابن عباس نے کہا یزید تو کتنا بڑا لعین ہے، تو نے ابھی پچھلے سال فرزند رسول کو شہید کیا، مجھ سے مدد مانگتا ہے۔ 8واں رد عمل سنیں گے کس کا ہے؟ یزید کے بیٹے معاویہ کا ہے۔ یزید کا باپ بھی معاویہ ہے، میرے بچوں اس کا بیٹا بھی معاویہ ہے۔ جب اس کو تخت دیا گیا نا یزید کے بعد، اس نے کہا نہیں لوں گا تخت۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے دادا نے بھی غصب کیا، حق تھا علی ابن ابی طالب کا، میرے دادا نے چھینا، اس نے غلط کیا، میرے باپ نے بھی غصب کرنے کی کوشش کی، حق تھا حسین ابن علی کا، اس نے تخت کو ٹھکرا دیا، ختم کر دیا میں پہنچ گیا اس منزل پہ جس کو آپ چاہتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ خدا کی قسم شاہ صاحب تلاوت کر رہے تھے، بڑی اچھی تلاوت کر رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دل سے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو ہی میں نے تلاوت سنی ہے نا، ایک دفعہ میرا دل پھٹ گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، پوچھو نا کیوں؟ میرے ذہن میں فوراً سوال ہے، میرے اللہ تیرا قرآن بچ گیا ہے۔ یا رسول اللہ تیرا قرآن بچ گیا ہے، تیرا دین بچ گیا ہے، لیکن بطول کا بیٹا ذبح ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے معاف کر دینا اگر چند منٹ زیادہ بھی ہو جائے، سیدوں کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ یہ حسین ہے، یہ یزید ہے۔ کون یزید؟ جس سے نہ اپنے راضی، نہ پرائے راضی، نہ بیوی راضی، نہ بیٹا راضی، نہ بیٹی راضی، نہ اصحاب راضی، نہ تابعین راضی، نہ یہودی راضی، نہ عیسائی راضی۔ ادھر حسین ابن علی ہے جس کو اللہ یہ فرما رہا ہے یا ایتھا نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ یہی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین آ جا، ہم سے راضی ہو جا۔ سنو سمجھو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ عام بات نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے، رب ہم سے راضی ہو جا، راضیۃ مرضیہ، ہم تم سے راضی ہو گے۔ فضلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، حسین میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ یہ حسین ابن علی ہے۔ اجرکم اللہ، زادارو، اجرکم اللہ۔
آج یوم عاشور ہے. اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو. اور جن کی اولاد ہے اللہ کرے آپ کا سایہ آپ کی اولاد پر قائم رہے. ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہو نا, اللہ نے موسم بھی اچھا فرما دیا ہے. چند منٹ پڑھوں گا. خدا کی قسم ہے خیرات مانگ لینا آقا زادی بطول سے. حسین وہ ہے کہ جس پر آسمان 40 دن رویا. کوئی مخلوق نہیں ہے جو حسین پر روئی نہ ہو. خدا کی قسم ہے خیرات مانگ لینا. ایک آنسو بھی آ جائے کافی ہے رونے والوں. ادھر آ جائے, جلوس میں آ جائے, امام برگاہ میں آ جائے, بڑی عزتوں والے ہو. خدا کی قسم ہے تم ادھر بیٹھے ہو نا, یہی ٹائم ہے ذرا کربلا میں جا کے دیکھو. سارا کلام لاشوں میں لاشیں اٹھا کے حجرکم اللہ صبح سے لے کر ابھی تک کبھی اکبر کا لاشا لاتے, کبھی قاسم کا لاشا لاتے. حجرکم اللہ, حجرکم اللہ. اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو. عزادارو 19 زخم کھا کر جسم مطہر پر ایک مرتبہ حسین ادھر آئے جہاں علی کی بیٹیاں پریشان بیٹھی تھی. ایک دفعہ کہا زینب, کلثوم, رقیہ, سکینہ, علیکن منی سلام. تم سب پر حسین کا سلام ہو. اجرکم اللہ. سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو. کہا زینب, زینب میری بہن, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زینب مجھے میرا پرانا قمیص دو, مجھے میری پرانی قمیص دو. اجرکم اللہ. علی کی بیٹی کو ماں کی باتیں یاد تھی. کہا تھا زینب جب حسین پرانی قمیص مانگے سمجھ لینا اس کے بعد حسین میں واپس نہیں آنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے اسلام کے کوئی غم نہ دیکھو. میں اسی طرح آرام سے پڑھتا جاؤں گا. تم روتے ہو, گریا کرتے ہو, رسول تم سے راضی ہو. خدا کی قسم ہے آج وہ دن ہے جس کی وجہ سے رسول کے سر میں خاک ہے. اجرکم اللہ. عزادارو ابھی عصر ہوگی نا, اسی وقت میں ام سلمہ نے خواب میں دیکھا تھا رسول خدا ہے, گربان چاک ہے, اسدین الٹے ہوئے ہیں, سر میں خاک ہے, رسول ماتم کر رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ عمل ہے نا کہ آج گربان چاک ہونا چاہیے, اسدین الٹے ہوئے ہونے چاہیے, سر ننگا ہونا چاہیے, پاؤں میں نالین نہیں ہونی چاہیے. جب ام سلمہ نے رو کر کے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی, رو کر کے کہا ام سلمہ کربلا میں میرے چراغ بجھ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پرانی قمیض مانگی. کہا بھیا کہاں کا ارادہ ہے؟ اجرکم اللہ. کہا بہن میرا آخری سلام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب کہنا آخری سلام میں مرنے جا رہا ہوں. اجرکم اللہ. حسین نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا, زینب کو دیکھا, کلثوم کو دیکھا, رقیہ کو دیکھا. خدا کی قسم ہے ساری بیویاں پریشان ہیں. جو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہو مجھے بتاؤ نا, پریشان نہیں ہو تو کیا کریں بیویاں؟ اجرکم اللہ. اس لیے کہ حسین زین سے اتر جانے والا ہے, اکبر زین سے اتر گیا ہے, قاسم اتر چکا ہے, عباس اتر چکا ہے. اب پتہ ہے حسین آخری ودا کرنے والا ہے, آخری ملاقات کے لیے آیا ہے. جب سب بیویوں کو دیکھا نا پریشان ہے, مولا نے دیکھا زینب سب سے پریشان ہے. اجرکم اللہ. زینب سب سے پریشان ہے. ایک مرتبہ حسین نے سب پہ نظر ڈالی, نظر ڈالتے ڈالتے بی بی زینب پہ آئے. کہا زینب, زینب میری بہن, جب تک خوشی سے بھائی کو ودا نہیں کرو گی
بھائی کو شمر کے خنجر کے نیچے چین نہیں آئے گا. اولاد والوں بہنوں والوں مجھے بتاؤ نا, دنیا میں کون سی بہن ہوتی ہے جو بھائی کو اگر مرنے جا رہا ہو اور وہ خوشی سے ودا کر لے؟ خدا کی قسم ہے, بہنوں کو پتہ چل جائے نا بھائی مرنے جا رہا ہے, بہنیں طواف کرنا شروع کر دیتی ہے, رو رو کر کہتی ہے بھیا تو نہ جا, ہمیں مرنے دے اور تو زندہ رہ جا. اور یہ کوئی عام بہن نہیں ہے, اور یہ حسین کی زینب ہے. رو کر کے کہا بھیا مجھے ایسی بہن تو دکھانا کہ بھائی مرنے جا رہا ہو اور بہن خوشی سے اجازت دے دے. اجرکم اللہ کا زینب مجھے چین نہیں آئے گا, زینب کو دلاسا نہیں مل رہا. لیکن ایک مرتبہ حسین نے اجازت حسینی سے زینب کو دلاسا دیا, زینب کو صبر دیا, اپنی امامت کا ہاتھ سینے پہ رکھا, کہا بہن زینب اجرکم اللہ, بہن زینب تو نے میرے مشن کی تکمیل کر دی ہے, اور تو نے میرے یتیم بچوں کی حفاظت کرنی ہے. حسین نے مانا کا وعدہ پورا کرنا ہے. خدا کی قسم اتنے لفظوں کے بعد کہا زینب صبر کرنا. اتنا کہنا تھا, زینب نے کہا ٹھیک ہے بھیا اللہ کے حوالے. زینب ایسا صبر کرے گی کہ صبر بے چین ہو جائے گا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جانے لگے, رو کر کے کہا مالن مالا یبن زارا, اے زارا کے بیٹے صبر کر جا. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کون کون سا مصائب چھوڑوں رونے والوں, میں چھوڑ رہا ہوں لیکن تم روتے بھی ہو اور دعائیں بھی مانگتے ہو, اور زینب کو بھی کہتے ہو ہائے زینب, ہائے زارا. ہاتھوں کو پیارا نہ کرو, سینوں کو پیارا نہ کرو. اور ہم نے تو زندگیاں ماتم میں گزارنی ہے نا, اگر رو نہیں سکتے ہو ماتم ایک ہاتھ سے ہی کرتے ہو, رو رو کر کہتے ہو ہائے یا رسول اللہ, ہائے صاحب الزمان, ہائے زارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اسلام کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو. ہاں رونے والوں عزاداروں کا زہرا کے بیٹے ایک منٹ ٹھہر جا. کہا جی میری بہنا, کا اکشف لی ان نہرک و ان صدرک. بھیا ایک مرتبہ اپنے گلے سے کپڑا ہٹا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ اپنے سینے سے کپڑا ہٹا. اب جو حسین نے کپڑا ہٹایا نا میرے بزرگوں سادات, حسین نے کپڑا اٹھایا, زینب نے جلدی سے بڑھ کر ایک مرتبہ بھائی کے سینے کی خوشبو لے لی. اجرکم اللہ, گلے کی خوشبو لے لیا اور زینب نے سینے کو چوم لیا. ایک مرتبہ یہ کرنے کے بعد بی بی نے وتوجہت نحو المدینہ, مدینہ کا رخ کیا. کہ اماں میں نے امانت واپس کر دی. حسین نے کہا زینب کیسی امانت؟ کہا بھیا ماں نے کہا تھا جب آخری وقت ہوگا حسین کے سینے کو چومنا, گلے کے بوسے لینا, گلے کی خوشبو لینا. یہ وہی گلا ہوگا جس پر شمر کا خنجر چلے گا. یہ وہی سینہ ہوگا جس کو گھوڑوں سے ماما. اجرکم اللہ. اللہ ان بچوں کی زندگیاں دراز کرے, اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے, اللہ ماں بہنوں کو پردے سلامت رکھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس 2 سے 4 منٹ سن لو عزادارو, میں کتنا چھوڑوں, اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایک مرتبہ جب یہ کہا نا اجرکم اللہ, جب چوم لیا نا حسین نے کہا زینب ایک مرتبہ اجرکم اللہ زبان حال ہے, زینب ذرا اپنے سر سے ردا تو ہٹا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
کہا کیوں بھیا؟ کہا زینب تیرے سروا بوسا لے لوں؟ اجرکم اللہ کا بھیا سر چادر کے اوپر سے بوسا لے لینا. رو کر کے کہا نہیں زینب، جب شام کے بازاروں میں یہ سر ننگا ہوگا، پتھر لگ رہے ہوں گے، حسین نہیں چوم سکے گا، آج حسین کو چومنے دے. اجرکم اللہ، روتے بھی آؤ حوصلے سے روتے بھی آؤ، سنتے بھی آؤ. ایک مرتبہ حسین زینب و کلثوم کو لے کر، رقیہ و سکینہ کو لے کر ادھر آئے جہاں کربلا کا بیمار غش میں پڑا تھا. حسین نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا علی ابن الحسین، میرا سجاد بیٹا، آنکھیں کھول نہ کھول، بابا نے واپس نہیں آنا. اجرکم اللہ عزادارو. اب جب سجاد نے اذن الہی سے آنکھیں کھولی ہے نا، بابا کو کیسا دیکھا؟ خون میں نہائے ہوئے. اجرکم اللہ، رو کر کے کہا بابا لوگ تو پانی میں نہاتے ہیں، آپ خون میں نہائے ہوئے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے. ہونو جو ہونو اکبر کی صدقے میں اللہ تمہیں زندگیاں دے. خدا کی قسم ہے، رو کر حسین نے کہا جس کا کوئی نہ رہ گیا ہو نا، وہ خون میں نہاتا ہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سید سجاد نے جو ہی دیکھا نا غور سے، رو کر کے حسین سے جناب سجاد نے کچھ نہیں پوچھا. ایک مرتبہ جب دیکھا نا بابا کی یہ حالت ہے، بابا یہ فرما رہے ہیں، رو رو کر کہتے ہیں اینا اینا امی العباس، بابا میرا چچا عباس کدھر ہے؟ رو کر کے کہا سجاد وہ بازو کٹائے دریا میں سو رہا ہے، میرا اکبر وہ برچی کھا گئے اور میرے قاسم کے ٹکڑے اور جن کی چھوٹی اولاد ہے. جملہ سنو گے، حسین نے ایک مرتبہ بیویوں کو دیکھا، حسین ایک ایک بیوی کو دیکھ رہے ہیں، سجاد بھی دیکھ رہے ہیں. جب سجاد نے سب کو دیکھا نا، بیویوں نے کہا سجاد کیا دیکھ رہا ہے؟ کہتے ہیں میرا چھوٹا ننھا علی اصغر کدھر ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین نے کہا سجاد اصغر کو بھی تیر لگا. اجرکم اللہ. رو کر کے کہا بابا کیا ظالم خیموں میں آ گئے تھے؟ کہا نہیں، میں اصغر کو پانی پلانے لے گیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کی قسم ہے بڑے خوش قسمت ہو، خدا کی قسم ہے بڑے خوش قسمت ہو. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور تم ادھر بیٹھ کے رو رہے ہو نا، سادات تمہاری محافظت میں کھڑے ہیں نا، خدا کی قسم ہے تم آزادی سے رو سکتے ہو، تمہیں منع کرنے والا نہیں ہے. اور نا عصر عاشور کربلا میں دیکھو، زینب رو نہیں سکتی ہے، سجاد رو نہیں سکتا ہے. زینب کے سر میں ظالم نیزے مارتے ہیں، اور حسین کو رونا نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوائے اسلام کے کوئی غم نہ دیکھو. ہاں رونے والوں عزاداروں، سجاد نے یہ سنا، نیزے پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا میں جہاد پہ جاتا ہوں. کہا سجاد یہ جہاد اصغر ہے، بس چند منٹ معاف کر دینا. سجاد یہ جہاد اصغر ہے، سجاد یہ تو نے نہیں کرنا، سجاد تو نے جہاد اکبر کرنا ہے، بڑا جہاد کرنا ہے. کہا بابا آپ خون سے نہائے ہوئے ہیں، اکبر برچی کھا چکا ہے، چچا کے بازو قلم ہو گئے ہیں، یہ جہاد اصغر ہے؟ کہا ہاں ہاں بیٹا یہ جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر کون سا ہے بابا؟ اجرکم اللہ. سجاد غیرت اللہ دے عزادارو کا بیٹا سجاد جب ماں کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، پھوپھیوں کے سر ننگے ہوں گے، بہنوں کو تماچے لگ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ کوفہ کے بازاروں میں درباروں
شادیوں میں جب شرابی ہوں گے ان کے ساتھ چلنا یہ جہاد اکبر. اجرکم اللہ. ختم کر دوں میں پڑھتا رہوں گا عصر ہو جائے گی عزادارو. نہیں پڑھتا سارے مصائب. اتنا سن لو اجرکم اللہ. خیمے سے چلنے لگے, چھوڑ دیا میں نے سارا, چلنے لگے خیمے سے. اجرکم اللہ. میں کیا کروں, باتیں بڑی ذہن میں آتی ہیں, چھوڑ رہا ہوں. وہ بھی چلنے لگے. زلجنا کو ایڑی دی, زلجنا رکا. جن کی بیٹیاں نہیں ہیں میں بار بار کہتا ہوں بیٹیاں مانگا کرو. اجرکم اللہ. بیٹے نعمت ہے لیکن بیٹیوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم ہے بیٹیاں بیٹوں سے بڑی رحمت ہے. اجرکم اللہ. چلنے لگے, زلجنا رکا. زہرا کا لال کہتے ہیں زلجنا آخری دفعہ لے جا, مجھے پتہ ہے تجھے بڑی تکلیف میں نے دی. صبح سے تیرے اوپر اکبر کو لایا, قاسم کو لایا, لیکن ایک مرتبہ غریب کو لے جا, واپس آنے کا نہیں کہوں گا. اجرکم اللہ. عزادارو زلجنا نہیں ہلا. ایک مرتبہ سر نیچے کیا. بطول کے بیٹے کیسے چلوں, علی کے بیٹے کیسے چلوں, ذرا قدموں میں دیکھ. اب جو قدموں میں دیکھا, ایک ننھی 4 سال کی سکینہ رو رو کے کہہ رہی ہے زلجنا اللہ کا واسطے میرے بابا کو لے کے نہ جا. اجرکم اللہ. اب حسین زین سے زمین میں آئے, ننھی سکینہ کو سینے سے لگایا. ایک آخری جملہ سنو, اجرکم اللہ. سکینہ کا آخری جملہ سنو. سکینہ نے رو کر کے کہا بابا نہیں جانے دوں گی. رو کے سنو عزادارو, سنو پھر جی بھر کے رو لینا. حسین نے رو کر کے کہا سکینہ مجھے جانے دے, اگر ہو سکا تو پانی لے آؤں گا. تڑپ کر کہتی ہے نہیں بابا, سکینہ پیاسی مر جائے گی. بابا پانی نہیں چاہیے, بابا اسی پانی کے لیے میرا چچا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. 2 سے 3 منٹ ٹھہر جاؤ, بیٹھے رہنا عزادارو. اجرکم اللہ. عزادارو حسین گئے, بڑے میں نے چھوڑ دیا, بڑے فناریوں کو فنار کیا. ایک مرتبہ آخر میں چھوڑ دیا. آخر میں آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. حسین تو نے باپ کے خون کی تاثیر دکھائی, اب ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا. حسین بس کر دے, ہم راضی ہو گئے ہیں. حسین نے تلوار نیام میں رکھی. آخری جملے عزادارو, تلوار نیام میں رکھی. اب سنو گے, میں نہیں کہتا, صادق مولا کہتے ہیں. صادق مولا جملہ سمجھ لینا, جی بھر کے رو لیں گے. کہتے ہیں صادق مولا کہتے ہیں جب میرے دادا نے تلوار نیام میں رکھی ہے نا, چاروں طرف سے میرے دادا کو لوگوں نے گھیر لیا. اجرکم اللہ. سنو گے, فرماتے کہ جس طرح زمانے جاہلیت میں کسی جانور کو مارا جاتا تھا نا, چاروں طرف سے لوگ حملہ کرتے تھے نا, فرمایا اسی طرح میرا دادا اکیلا تھا, زخموں سے چور تھا. حسین ادھر جاتے, کوئی نیزہ مارتا, کوئی تیر مارتا, کوئی پتھر مارتا. اجرکم اللہ. حسین نے نماز شروع کی, ختم کر دیا میں نے. پہلی ضرب چلی, دوسری ضرب چلی, ادھر سے زینب دیکھ رہی ہے, سیاہ آندھی چلنے لگی, کربلا میں زلزلہ آنے لگا. ایک مرتبہ 13ویں ضرب چلی, آواز آئی قد قتل الحسین میں کربلا. انبیاء رونے لگے, ملائکہ رونے لگے. یا گھوڑا جلدی سے واپس آیا. ابھی زلجنا آئے گا نا, ایک سوال زلجنا سے کرنا. وہ کون سا سوال ہے؟ وہ سوال ہے جو ننھی سکینہ نے کیا تھا. لے آؤ زلجنا آہستہ آہستہ آگے. وہ کون سا سوال تھا؟ جب خالی زلجنا دیکھا نا, سکینہ نے رو کر کہا السقیا ابی القتل دشانن
میرے بابا کو بھی ایسا مارا گیا یا